प्यारा प्यारा ये सिलसिला, प्यारे प्यारे ये सेगमेंट्स, प्यारा प्यारा ये सिलसिला। कभी किसी ने जवाब दिया, कभी कोई चूका, आपका इम्तिहान इम्तिहान आपका इम्तिहान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मती शे के नाज़रीन, दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आइए उन्हीं में से एक फजीलत सुनते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर दिन और रात में शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपका इम्तिहान और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। और आज भी हमारे साथ 2 टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। टीम ए में हमारे साथ हैं मोहम्मद हसनैन रज़ा तारी भाई, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नातख़्वा भी हैं, इंशाअल्लाह इनसे कलाम भी सुनेंगे। और इसके अलावा दूसरे हैं मोहम्मद उवैस रज़ा तारी, ये दोनों टीम ए में हैं। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। तो टीम बी में हमारे साथ रशाद भाई हैं और माशाअल्लाह मोहम्मद यूशा भाई। तो आइए बढ़ते हैं हमारे हसनैन भाई की तरफ, जो कि हमें कलाम सुनाएंगे। जी हसनैन भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हसनैन भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना। माशाअल्लाह, जी सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, आका तो शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, आका तो शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना।
ماشاء اللہ حسنین بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بچے اور کرج مندی سے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے لفظوں کی توڑ جوڑ۔ آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان۔ پیارے بچے اور کرج مندی سے ناظرین، سیگمنٹ ہے لفظوں کی توڑ جوڑ، اور اس سیگمنٹ میں ہوگا کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ کو اسکرین پہ ایک ورڈ دکھایا جائے گا جو کہ اسپیلنگ وائز آگے پیچھے ہوگا، آپ نے اس کو کریکٹ کر کے 10 سیکنڈ کے اندر بتانا ہوگا کہ یہ ورڈ کون سا ہے، اور پھر ہم اسکرین پہ دیکھیں گے کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ پہلے ٹیم اے سے 5 ایسے ورڈ پوچھے جائیں گے، اس کے بعد ٹیم بی سے 5 ورڈ پوچھے جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سیگمنٹ لفظوں کی توڑ جوڑ۔ ٹیم اے کے لیے پہلا ورڈ دکھائیے۔ حلال انہوں نے کہا حلال، دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا نہیں، جی دکھائیے۔ حلال، اور ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جی اگلا ورڈ دکھائیے۔ آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان۔ حرم انہوں نے کہا حرم، دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا نہیں، جی دکھائیے۔ پیارے پیارے سیگمنٹس۔ حرم، اور ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی تیسرا ورڈ دکھائیے۔ سلسلہ کبھی کسی نے جواب دیا کبھی کوئی چوکا۔ زکوٰۃ زکوٰۃ، انہوں نے کہا زکوٰۃ، دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا نہیں، جی دکھائیے۔ آپ کا امتحان امتحان۔ زکوٰۃ، اور ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جی چوتھا ورڈ دکھائیے۔ امتحان پیارے پیارے سیگمنٹس، پیارا پیارا یہ سلسلہ، پیارے پیارے یہ سیگمنٹس۔ چلیں بھائی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور 0۔ اور یہ ورڈ کیا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ یقین، یہ ورڈ تھا اور آپ نہیں پہچان پہ، چلیں کوئی بات نہیں، اب بڑھتے ہیں آپ کے آخری ورڈ کی طرف۔ پیارے سیگمنٹس، پیارا حجاب انہوں نے کہا حجاب، دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا نہیں، جی پیارا پیارا یہ سلسلہ۔ جی یہ ہے حجاب، اور جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ٹیم اے نے 5 میں سے 4 جوابات درست دیے۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف، دیکھتے ہیں ٹیم بی کتنے جوابات درست دیتی ہے۔ جی ٹیم بی کے لیے ورڈ دکھائیے۔ پہلا آپ کا امتحان امتحان۔ ظاہر ظاہر۔ دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا نہیں، جی دکھائیے۔ جی یہ ہے ذاکر، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں دوسرے ورڈ کی طرف، جی دکھائیے۔ کبھی کوئی چوکا۔ آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان۔ 10 9 8 7 ختم 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 5 4 3 2 1 0۔ اور یہ ورڈ کیا تھا یہ دیکھتے ہیں، جی دکھائیے۔ پیارا پیارا یہ سلسلہ کبھی کسی۔ جی یہ تھا یہ ورڈ حکمت، اور آپ نہیں دے پائے، چلیں کوئی بات نہیں۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے ورڈ کی طرف، جی دکھائیے۔ امتحان آپ کا امتحان۔ حدود انہوں نے کہا حدود، دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا نہیں، جی دکھائیے۔ حدود، اور جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں اگلے ورڈ کی طرف، جی دکھائیے۔ پیارے پیارے یہ سیگمنٹس، پیارا پیارا یہ سلسلہ، پیارے پیارے یہ سیگمنٹس۔ حکم، انہوں نے کہا حکم، دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا نہیں، جی دکھائیے۔ کبھی کوئی چوکا۔ حکم اور جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ یہاں پر بھی 3 جوابات درست ہو چکے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ان کے لاسٹ ورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں یہ جواب درست دے پاتے ہیں نہیں، جی دکھائیے۔ آپ کا امتحان امتحان۔ مینرز انہوں نے کہا مینرز، دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں، جی دکھائیے۔ پیارا پیارا جی جناب، مینرز اور جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ یہاں پر بھی 4 جوابات دیے گئے، وہاں پر بھی 4 جوابات دیے گئے، یعنی ہو چکا ہے سیگمنٹ 1 دونوں ٹیموں کے درمیان ٹائی۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے صحیح یا غلط۔ آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان۔ سیگمنٹ ہے صحیح یا غلط۔ اس سیگمنٹ میں ہوگا کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سیگمنٹ میں ایک جملہ بولوں گا، اس کے آگے بولوں گا صحیح یا غلط۔ آپ نے صرف اتنا بتانا ہوگا کہ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہوگا
تو یہ جملہ صحیح کیا ہے یہ بھی میں انشاءاللہ بتا دوں گا. شروع کریں؟ جی چلیں بھائی شروع کرتے ہیں. یہاں پہ یوں ہوگا کہ آپ سے پہلا سوال ہوگا, دوسرا ان سے ہوگا, تیسرا آپ سے ہوگا, پھر چوتھا ان سے ہوگا, یوں کر کے ہوں گے سوالات. حج کرنے والے کو غازی کہتے ہیں, صحیح یا غلط؟ غلط. جی غلط, اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, صحیح یا غلط؟ صحیح. انہوں نے کہا صحیح, جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کی تعالی علیہ کا مزار شریف ہند کے شہر ممبئی میں ہے, صحیح یا غلط؟ غلط. غلط. انہوں نے کہا غلط, جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کی تعالی علیہ کا مزار شریف ہند کے شہر اجمیر شریف میں گئے, جواب یہ درست ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے ورڈ کی طرف. وضو کا چوتھا فرض ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا ہے, صحیح یا غلط؟ صحیح. انہوں نے کہا صحیح, اور جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی اگلا جملہ. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کی والحمدللہ پڑھا جاتا ہے, صحیح یا غلط؟ غلط. انہوں نے کہا غلط, مگر جناب آپ نے غلطی کر دی, کیونکہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کی والحمدللہ کی پڑھا جاتا ہے. اللہ اکبر. چلیں بڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف. مغرب کی نماز میں وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے, صحیح یا غلط؟ غلط. جی انہوں نے کہا غلط, دونوں نے کہا ہے غلط, اور جواب انہوں نے درست دیا ہے. سبحان اللہ. مغرب کی نماز میں وتر کی نماز نہیں پڑھی جاتی, بلکہ عشاء کی نماز میں وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے, اور جواب انہوں نے درست دیا ہے. چلیں بڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف. سلام کا جواب دینے والے مسلمان پر 5 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, صحیح یا غلط؟ غلط. انہوں نے کہا غلط, بڑے کانفیڈنس سے کہا ہے, اور جواب انہوں نے درست دیا ہے. سبحان اللہ. سلام کا جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جی اگلا جملہ. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے, صحیح یا غلط؟ صحیح. انہوں نے کہا صحیح, اور رشاد بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی اگلا جملہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, صحیح یا غلط؟ صحیح. انہوں نے کہا صحیح, اور جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. نماز کے سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے, صحیح یا غلط؟ غلط. انہوں نے کہا غلط, اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نماز کے سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا جاتا ہے, اور جواب انہوں نے درست دیا ہے. اب بڑھتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف, مگر اس سے پہلے سیگمنٹ کا ونر بھی بتا دوں. اس سیگمنٹ میں ہماری ٹیم اے نہیں بلکہ ٹیم بی آگے رہی, کیونکہ ٹیم بی نے سارے جوابات درست دیے, اور ٹیم اے سے ایک جملے میں غلطی ہو گئی. چلیں بڑھتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی. آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان. پیارے بچے اور گرڈز بندش کے ناظرین, آج انشاءاللہ جھوٹ بولنے کے نقصانات پہ کہانی سنیں گے, مگر اس سے پہلے یہاں پہ بتاتے چلوں کہ آپ نے کہانی غور سے سننی ہے, کیونکہ کہانی کی بات اسی سے ریلیٹڈ سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے, تو آپ لوگوں نے کہانی کو غور سے سننا ہے. اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف. پیارے بچے اور گرڈز بندش کے ناظرین, آج ہم جو کہانی سنیں گے وہ جھوٹ بولنے کے اوپر ہے. کیا جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے, اللہ پاک جھوٹ بولنے والے کو کیا سزا دیتا ہے, آج انشاءاللہ یہی سنیں گے. اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف. ایک مرتبہ خالد اپنے کمرے میں کھیل رہا تھا, اور اس کی امی کچن میں اپنا کام کر رہی تھی. خالد کی امی نے اچانک کوئی چیز گرنے کی آواز سنی اور پریشان ہوئی, اور دوڑ کر خالد کے کمرے میں آئی تو دیکھا خالد میز یعنی ٹیبل پر کھڑا ہے, اور اس کے پاس ہی زمین پر گلدستہ گر کر ٹوٹ چکا ہے. امی نے کہا بیٹا گلدستہ آپ سے ٹوٹا ہے؟ خالد نے پریشان ہوتے ہوئے کہا نہیں امی جان, بھیا نے توڑا ہے. امی نے کہا بیٹا بھیا تو کب سے مدرسے گئے ہیں. اس سے پہلے کہ خالد کچھ اور بولتا, امی جان نے اسے نہایت پیار سے اپنے پاس بلایا اور یوں سمجھانے لگی, بیٹا جھوٹ بولنا برا کام ہے, آپ کو ابھی سے جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے, ورنہ بڑے ہونے کے بعد آپ کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت پکی ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے جھوٹ بولنے والے کو قیامت کے دن کیا سزا ملے گی؟ بچے نے کہا نہیں امی, آپ ہی بتائیے. امی نے کہا جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا. بچے نے کہا امی جان یہ کتے جیسی شکل ہونے والی بات سن کر تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ہاں بیٹا ڈرنا بھی چاہیے, اور یہ کتنی بری بات ہے کہ سامنے والا آپ کو سچا سمجھ رہا ہو اور آپ جھوٹ بول رہے ہو. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کوئی آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا, اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ سچ بول رہے ہوں گے اور لوگ
آپ کی بات کو جھوٹ سمجھ رہے ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ امی کی باتیں سن کر خالد نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ جھوٹ نہیں بولے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدیجے کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے سوالات کرنے کا۔ دیکھتے ہیں آپ نے کہانی کتنی غور سے سنی۔ چلیں پہلا سوال جو کہ ہے ٹیم اے سے، خالد کی امی کہاں کام کر رہی تھی؟ خالد کی امی کچن میں کام کر رہی تھی۔ خالد کی امی کچن میں کام کر رہی تھی، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم بھی بتائیے کہ خالد کی امی کس چیز کی آواز سن کر کمرے میں آئی؟ کچھ چیز گرنے کی آواز سن کر۔ گرنے کی آواز سن کر کمرے میں آئی، اور جواب ان کا درست ہے، سبحان اللہ۔ خالد کمرے میں کہاں کھڑا تھا؟ خالد کمرے میں میز پر کھڑا تھا۔ میز یعنی ٹیبل پر کھڑا تھا، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی خالد کی امی نے کیا چیز کمرے میں ٹوٹی ہوئی دیکھی؟ گلدستہ۔ گلدستہ، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ خالد نے گلدستہ توڑنے کا الزام کس پر لگایا؟ اپنے بھائی پر۔ اپنے بھائی پر، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ خالد کے بھیا کہاں گئے ہوئے تھے؟ مدرسہ۔ مدرسہ پڑھنے، جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جھوٹا شخص دوزخ میں کون سے جانور کی شکل میں بدل جائے گا؟ کتے کی۔ انہوں نے کہا کتے کی، جواب درست ہے۔ جی بتائیے کہ جب کوئی بار بار جھوٹ بولتا ہے تو اللہ پاک کے یہاں کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ کذاب۔ کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا، جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدیجے کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کہانی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدیجے کے ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ کہانی مکمل ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قسمت آزمائے۔ آپ کا امتحان، امتحان، آپ کا امتحان۔ پیارے بچے اور کڈس مدیجے کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قسمت آزمائے، اور یہاں پر 8 باکسز بھی ہیں۔ آپ کے پاس ہیں 3 ہنٹس، آپ چاہیں 1 میں جواب دیں، آپ چاہیں 2 لے کے جواب دیں، آپ چاہیں 3 لے کے جواب دیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ آپ کنفرم ہو اس کے بعد جواب دیجیے گا اور آپ کا جواب درست مانیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی نمبر سلیکٹ کریں۔ 6۔ جی، ایک پھل جو براؤن کلر کا ہوتا ہے، پیارا پیارا یہ سلسلہ، دوسری ہینڈ دیجیے۔ اس کی ایک قسم اجوابی ہے۔ پیارا پیارا یہ سلسلہ، کبھی کسی نے جواب دیا۔ جی تیسری ہینڈ دے۔ تیسری ہنٹ بھی دے دوں۔ اس پھل کو کھانا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ کھجور۔ انہوں نے کہا کھجور۔ دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں۔ جی جی کھجور، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم بھی نمبر سلیکٹ کریں۔ نمبر 2۔ نمبر 2۔ جی، اسلامی سال کا ایک مہینہ ہے، دوسری ہنٹ۔ اس مہینے میں مسلمان خوشیاں مناتے ہیں۔ رمضان المبارک۔ سوچ لیں کہیں یہ کنفرم نہ ہونا آپ کو غلط جواب نہ دلوا دے۔ رمضان المبارک۔ دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں۔ جی نمبر 2 اور ربیع الاول، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ کنفرم ہو تو جواب دیجیے گا، ورنہ جواب نہ دیں۔ تیسری ہنٹ بھی لے لیتے تو پہنچ جاتے۔ اور تیسری ہنٹ کیا تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تیسری ہنٹ یہ تھی کہ اس مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آپ نے جواب نہیں دے پائے۔ چلیں بڑھتے ہیں آپ کی طرف۔ ٹیم اے نمبر سلیکٹ کریں۔ 7۔ نمبر 7۔ جی، ایک جانور جس کی بقرہ عید پر قربانی کی جاتی ہے۔ دوسری ہینڈ۔ دوسری ہنٹ، اس کے بالوں سے پہننے کی چیز بھی بنائی جاتی ہے۔ تیسری ہینڈ۔ اس جانور کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا تھا۔ دمبا۔ دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں۔ جی نمبر 7، دمبا، اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی نمبر سلیکٹ کریں۔ ٹیم بی 5۔ نمبر 5۔ نمبر 5۔ ایک ایسا جانور جس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنی پلکیں نہیں جھپکاتا۔ جی دوسری ہنٹ۔ دوسری ہنٹ، ایک نبی علیہ السلام اس جانور کے پیٹ میں رہے۔ تیسری ہنٹ۔ تیسری ہنٹ دے دیں۔ اس جانور کو پانی سے نکالا جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ مچھلی۔ انہوں نے کہا مچھلی۔ نمبر 5۔ دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں۔ جی مچھلی، اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔
پیارے بچوں حضرت یونس علیہ السلام کچھ دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. جی چلیں بڑھتے ہیں. ٹیم اے کی طرف نمبر سلیکٹ کریں. 4. جی اللہ پاک کی ایک ایسی مخلوق جسے اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمایا ہے. دوسری ہنٹ. ان کے کاموں میں سے ایک کام انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھنا ہے. تیسری ہنٹ. انہی میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں. فرشتے. انہوں نے کہا فرشتے. دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا نہیں. نمبر 4 اور فرشتے جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نمبر سلیکٹ کریں. ٹیم بی. نمبر 1. اللہ پاک کی مخلوق ہے. دوسری ہنٹ. وہ نظر نہیں آتے. جنات. سوچ رہے ہیں. جنات. دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے نہیں. جی نمبر 1 اور جنات جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی نمبر سلیکٹ کریں. ٹیم اے. 3. جی ایک ایسی جگہ جسے اللہ پاک نے اپنے نیک لوگوں کے لیے بنایا ہے. دوسری ہنٹ. دوسری ہنٹ. اس جگہ کی نہروں اور پھلوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. تیسری ہنٹ. تیسری ہنٹ. قیامت کے بعد مسلمان اس جگہ میں رہیں گے. جنت. سوچ لیں. جنت. انہوں نے کہا جنت. نمبر 3. دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں. جی جنت اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی نمبر 8 آخری باکس جو کہ ہے ٹیم بی کے لیے. دیکھتے ہیں یہ جواب درست دے پاتے ہیں یا نہیں. جی ایک ایسی مبارک عمارت جسے اللہ پاک کے نبیوں نے تعمیر فرمایا ہے. دوسری ہنٹ. اس کا طواف کیا جاتا ہے. خانہ کعبہ. سوچ لیں. سوچ لیا. جی نمبر 8 خانہ کعبہ کہہ رہے ہیں. جی خانہ کعبہ جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین یہ تھا ہمارے سیگمنٹ قسمت آزمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے پکچر پہچانیے. آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں. آپ کو یہاں پر ایک پکچر دکھائی جائے گی. کیا دکھائی جائے گی؟ پکچر. جو کہ 9 باکسز کے پیچھے چھپی ہوئی ہوگی. آپ نے دیکھنا ہی ہوگا. آپ کوئی بھی 4 باکسز کھلوا کے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پکچر میں کیا دیکھا. ریڈی آپ لوگ؟ جی. آپ کوئی بھی 4 باکسز کھلوا سکتے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں ٹیم اے سے اور ٹیم اے کے لیے پکچر دکھائیے. آپ کا امتحان امتحان نمبر سلیکٹ کریں. 6. نمبر 6. امتحان آپ کا امتحان. جی نمبر 5. نمبر 5. پیارا پیارا یہ سلسلہ پیارے پیارے مبارک ہے نا. نمبر 4. نمبر 4. کبھی کسی نے جواب دیا کبھی کوئی چوکا. پہچاننا تھوڑا مشکل ہے. کوئی پرندہ. امتحان امتحان 3 باکسز ہو گئے. ایک اور باکس کھلوا سکتے ہیں. سوچ سمجھ کے کھلوائیے گا. نمبر 8. نمبر 8. آپ کا امتحان امتحان. جی بھائی. شہد کی مکھی. انہوں نے کہا شہد کی مکھی. کنفرم ہے آپ؟ جی. انہوں نے کہا شہد کی مکھی. جی دکھائیے شہد کی مکھی ہے. پیارا یہ سلسلہ جی جناب شہد کی مکھی ہے. پیارے بچوں قرآن پاک میں ایک سورت شہد کی مکھی کے نام پر بھی ہے جسے سورہ نحل کہا جاتا ہے. عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی کے لیے پکچر دکھائیے. نمبر 5. آپ کا امتحان امتحان پیارے پیارے یہ سیگمنٹس پیارا پیارا نمبر 6. نمبر 6. یہ سیگمنٹس پیارا پیارا یہ سلسلہ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ ہے. سوچ لیں. جی میں نے سوچ لیا. چلیں دیکھتے ہیں یہ خانہ کعبہ ہے یا کیا ہے. جی دکھائیے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہے کیا. یہ ہے مسجد حرام اور آپ نے کہا خانہ کعبہ. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خانہ کعبہ اس سائڈ پہ جہاں پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے مگر یہ پوری مسجد ہے مسجد حرام. مگر ہم آپ کا جواب غلط مانیں گے کیونکہ آپ نے کہا خانہ کعبہ. پیارے بچے یہ وہ مسجد ہے یعنی مسجد حرام جہاں خانہ کعبہ شریف موجود ہے. آب زمزم کا کنواں ہے. حجر اسود اور مقام ابراہیم ہے اور جواب ان کا غلط ہے. تو اس سیگمنٹ میں ہماری ٹیم اے
فرسٹ رہی. تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام آپ کا امتحان. امید ہے آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل کڈز مدنی چینل سبسکرائب نہیں کیا، جائیں ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے اپڈیٹ مل جائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی کے ناظرین، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم. پیارے پیارے یہ سیگمنٹس، پیارا پیارا یہ سلسلہ، پیارے پیارے یہ سیگمنٹس، پیارا پیارا یہ سلسلہ. کبھی کسی نے جواب دیا، کبھی کوئی چوکا. آپ کا امتحان، امتحان آپ کا امتحان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا